تو ابھی ہر کا رائٹ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائٹ ہے وہ انکار کریں یہ، اور یہ کسی کو کوئی فورس آبویسلی نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا المقداد آپ کیا یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں آپ کے ان لاز میں سے ہوں؟ بس سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے سولوشن ٹو ایوری پرابلم. ایوری پرابلم جو آتی تھی وہ حضور کے پاس سولوشن موجود ہوتا تھا اللہ کی مدد سے. تو ان کی کزن تھے حضرت زبیر بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی دبا بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا، اور حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی فیملی کا پارٹ بنا لیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بہت جلیل القدر صحابی، یعنی 30th صحابی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 30 صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمیں ان کی ذاتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اصل مقصد یہ ہے، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 40 صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کور کریں، انشاءاللہ 40 صحابہ. تو 10 اور ہیں انشاءاللہ، پھر کچھ صحابیات ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی، ان سے کچھ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت، اور میرے جو مہدیین ہیں اور جو میرے بعد میں آنے والے جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں ان کی سنت پہ چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں میں، وہی والی بات ہے کہ اگر ہم ان کی سارے صحابہ کی 40 لائک اگر ہمارا ٹارگیٹ ہے تو 40 میں سے ایک کی بھی اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں 40 چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو خیر، آج کے جو صحابی ہیں وہ ہیں المقداد ابن عمر ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی یونیک ہسٹری ہے ان کی جی. اور یہ جب پیدا ہوئے تھے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے ان کے، تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک ٹرائب تھی جس کا نام تھا بوہرا، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک ان سے کرائم کمٹ ہو گیا تھا، دیٹ واز کہ انہوں نے کسی کا قتل کر دیا تھا. تو ہی رین اوے فرام دیٹ پلیس اینڈ ہی وینٹ ٹو حضرموت. حضرموت جو ہے وہ بیسیکلی یمن کے اندر ہے، اور وہاں پہ جا کے تھوڑا سا انہوں نے گزارا، وہاں شادی کی، اور پھر شادی سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا گیا. ابن عمر جو تھے یہ ان کے والد کا نام تھا. اس کے بعد المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر became a big صحابی، اور اس کے بعد کمپلیکشن میں بالکل اپنے والد صاحب کی طرح تھے، اور شکل بھی بالکل اپنے والد محترم کی طرح تھی. تو کمپلیکشن تھوڑا ڈارک تھا، باڈی بہت زیادہ ہیویلی بلڈ تھی، بہت ہیویلی بلڈ باڈی تھی، اور سویلی ڈارک کمپلیکشن تھا، اور گرم مزاج تھے. جو ان کا خون تھا وہ کافی زیادہ گرم تھا، تو اس لیے ان کی بھی کچھ جوانی جو ہے وہ تھوڑی لڑائیوں میں گزری. اور یمن میں جب یہ رہ رہے تھے تو ان کی کچھ لڑائی ہو گئی کسی ایک آدمی سے جو کہ عمر میں زیادہ تھا، اور انہوں نے غصے میں آ کے تلوار کے ذریعے سے اس آدمی کی ٹانگ کاٹ دی. تو المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسٹ لائک his father also left یمن، کہ یہاں پہ تو مجھے پھر یہ لوگ جو ہیں وہ سزا دیں گے. تو المقداد لیفٹ یمن، اور پھر انہوں نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا
اس وقت مکہ مکرمہ ایک میٹروپولیٹن سٹی آج کے زمانے میں جیسے بڑی سٹیز ہیں کراچی لاہور وغیرہ، مکہ اس وقت ایک بہت بڑی سٹی تھی. لیکن جب مکہ پہنچے انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیا ہیں بالکل جو ہے وہ ان کے اندر کوئی ایتھیکل ویلیوز موجود نہیں ہیں. یہ عام طور پہ لوگوں سے لڑتے ہیں، پانی کو پل کا قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد زنا عام ہے اور شراب عام ہے اور یہ سارا کچھ عام ہے. تو اور آئیڈل ورشپنگ کو دیکھ کے ان کو پسند نہیں آتا تھا کہ یہ آئیڈل ورشپنگ کیوں ہو رہی ہے. اس کے بعد جی یہ لوگ کی اور ایک اور چیز جو ان کو بالکل پسند نہیں آئی کہ جیسے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ جو امیر ہے وہ غریب کی پیسے جو ہے وہ حذف کر لیتا تھا وداؤٹ اینی تھنگ، بس کیونکہ جو پاور تھی وہی مائٹ واز رائٹ، جیسے آج بھی ہے دوستوں کا بھی مائٹ واز رائٹ. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد ایز اے ینگ پرسن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کسی کے ساتھ یہاں پہ ڈیل سٹرائک کر لوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ یمن سے آئے تھے. اگین ہی واز ناٹ بورن ان مکہ، سو یہ کسی قبیلے سے نہیں تھے. تو ان کا جن سے انہوں نے سٹرائک کی ڈیل، ان کا نام تھا الاسود ابن ابی اوس. تو اکثر کتابوں میں آپ کو مقداد ابن عمر کی بجائے المقداد ابن الاسود ملے گا کئی دفعہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس بندے سے انہوں نے سٹرائک کی کے بعد میں انہی کے نام پہ ان کا نام رکھ دیا گیا، اور اس نے بیسیکلی خود یہ زوری ٹرائب کا بندہ تھا مکہ مکرمہ میں، اور ان کی کلوزنس اتنی بڑھ گئی حضرت المقداد کی الاسود کے ساتھ کہ الاسود نے جا کے قریش میں یہ اعلان کیا کہ یہ میری پروٹیکشن میں ہے اور یہ تقریباً میرے بیٹے کی طرح ہے. تبھی ان کا نام المقداد بن الاسود بھی ایک جگہ رکھا، مطلب یہ کہا جاتا تھا قریش میں ان کو، لیکن اصل میں ان کا نام المقداد ابن عمر ہی ہے. اس کے بعد پھر الاسود نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میری جو ساری وراثت ہے وہ ان کو ملے گی، اور اگر یہ فوت ہو گئے تو ان کی وراثت ساری مجھے ملے گی. حضرت مقداد بہت بہادر تھے، اور قریش میں بہادری کو بڑے ایک اس سے دیکھا جاتا تھا کہ بہت پازیٹیو کوالٹی سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک پازیٹیو کوالٹی ہے بھی، لیکن بہادری ان اے پازیٹیو سینس، ناٹ نیگیٹو ون. اس کے بعد تو لوگوں نے ان کو پھر المقداد بن الاسود کہنا شروع کیا، اور لیکن ہم ان کو المقداد بن عمر ہی کہیں گے کیونکہ حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے والدین کے نام سے ہی پکارو. اس کے بعد آگے جی اس زمانے میں حضرت المقداد مکہ مکرمہ میں سنتے رہے کہ فارچون ٹیلرز سے، پھر اس کے بعد سفر میں بھی کرتے رہے بزنس کے سسٹم میں، جیوز اور کرسچن سے بھی سنتے رہے کہ یہ وقت ہے کہ نبی کے آنے کا مکہ مکرمہ میں. تو حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اشتیاق تھا کہ وہ جو ہے یہ جو بھی نبی آنے والے ہیں ان سے میں ملاقات کروں. ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور کہا کہ I need to meet Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنے لوگوں سے میں نے سنا ان کے بارے میں، اور زیادہ تر دیندار لوگوں سے سنا، یعنی کہ اہل کتاب سے سنا ان کے بارے میں. تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. تو اور اس سے پہلے بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہوئی تھی کہ اس مطلب ان کے بارے میں کسی بھی انسان نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی نبوت کے اعلان تک. اور جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد لوگ ان کو نعوذ باللہ ڈفرنٹ گھٹیا قسم کے القابات سے حضور کو پکارا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں کی. تو حضرت المقداد نے امیجیٹلی اسلام ایکسیپٹ کیا. He was from the first 10 people who accepted Islam
جو روایات میں آتا ہے کہ 7 نمبر ہے، لیکن البتہ خیر ہمارے لیے ہی کافی کہ پہلے 10 لوگوں میں سے ہیں، پہلے 10 عشرہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے بولڈلی جا کے قریش میں اناؤنس کیا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اور I refuse to engage in your religion، یعنی کہ قریش کے ریلیجن میں. اور یہ سنتے ہی قریش نے امیڈیٹلی ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا، اور حضرت المقداد کی پرسیکیوشن جو ہے وہ ویسی ہے جیسے خباب بن الارت کی تھی، سیدہ بلال کی تھی، سیدہ صہیب بن رومی کی تھی. کیوں؟ چونکہ ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا. تو یہ ایک ان کو بہت بڑا نقصان تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ان کو شدید مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا گیا تھا، حضرت المقداد کے ساتھ بھی ہوا. حضرت المقداد جو ہے جب وہ یمن میں تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میں شادی کروں، لیکن بس انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا مسئلہ، ہمارے معاشرے کا کیا، ہر معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ڈارک کمپلیکشن تھا، تو لوگ اپنا ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے تھے کوئی بھی لوگ جو تھے. اس کے بعد لیکن جب میں نے اسلام لے آئے تو پھر ان کی یہ جو شادی والی بات تھی یہ ڈائیورٹ ہو کر کس میں چلی گئی؟ یہ چلی گئی ٹورڈز لرننگ اسلام، لرننگ قرآن، سٹنگ ود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو میک ہجرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے تو کچھ لوگ پیچھے جن کو نہیں جانے دیا گیا، حضرت سیدنا صہیب بن رومی کا قصہ میں نے کچھ سنایا تھا، انہوں نے بھی ایک پلان بنا کے ہجرت کی تھی، اور اسی طرح حضرت المقداد نے بھی ایک پلان بنا کے ہجرت کی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو حضور بہت خوش ہوئے ان کو دیکھ کے. تو حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی رہ لیجئے جہاں حضور رہ رہے تھے، یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ میرے ساتھ ہی رہ لیجئے. تو تقریباً 10 کمپینینز ہیں جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، تقریباً 10. تو ان میں سے یہ تھے حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ویری کین لرنر آف ریلیجن، اور ڈیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بہت ڈیپلی روٹڈ تھی. اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل بھی ہے جو ان کے ساتھ ہوا. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک دن یہ 3 ساتھی آؤٹ آف 10 کیم بیک ٹو دا ہاؤس. تو ہر ایک کا شیئر پڑا ہوا تھا ملک کا، وہاں پہ دودھ کا مطلب کہ دودھ پڑا ہوا تھا. تو حضرت المقداد بسامت میں پڑے تھے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. خیر باقی دونوں ساتھیوں نے دودھ پیا اور سو گئے. انہوں نے دودھ پیا لیکن بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو اب یہ ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک باؤل پڑا ہوا ہے جس میں دودھ ہے. اب شیطان آیا ان کے پاس، اور پہلے یہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں اس چیز میں. اب ایسے موقع پہ نا شیطان جو ہے وہ پھر حملہ کرتا ہے. شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ باہر غالباً ان کو کوئی نہ کوئی ان کی خدمت ضرور کر دے گا، تو یہ دودھ آپ پی لیں. تو کہتے ہیں مجھے اتنا انکریج کیا اس نے شیطان نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جو ہے دودھ کا جو بھرا ہوا تھا وہ پی لیا. اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے عمل کیا نا تو شیطان آیا دوبارہ میرے پاس، اور جیسے یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے اللہ کے نبی کا حق پی لیا. پہلے وہ انکریج کیا اور پھر اس کے بعد وہی بندہ آ کے کیا کہہ رہا ہے آپ کو، وہی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے. جیسے ہمارے ساتھ فجر پہ ہوتا ہے، پہلے لوری دے کے سلاتا رہتا ہے، پھر فجر کا لائن جو گزر جاتا ہے تو پھر وہی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، لعنت بھیج کے دفع ہو جاتا ہے. تو اب حضرت المقداد کو یہ شدید ریگریٹ ہونا شروع کیا. ایسا ریگریٹ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. شیطان بیسکلی یہ ریگریٹ کرانا چاہتا تھا ان کو کہ اب آپ سے غلط عمل ہو گئے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں. بیسکلی حضور کی صحبت سے نکالنا چاہتا تھا، جیسے کہ یہ یمن سے نکلے تھے. تو
اور دوسرا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو سدھاریں. شیطان یہ نہیں چاہتا. میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس چیز پہ اللہ سے توبہ کر لوں. شیطان آپ کو اللہ کی توبہ کی طرف کبھی ظاہر بات ہے راغب نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہے گا کہ ابھی غلطی ہو گئی ہے تو اسے چھپانے کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. خیر حضرت المقداد اس کیچ پہ نہیں آیا اور وہ اس کو ریگریٹ کرتے رہے کہ یار میں نے یہ کیوں کیا. تو ریگریٹس دو قسم کے ہیں. میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو ریگریٹ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ ایمان کی نشانی ہے, اور جو ریگریٹ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ گناہ کی نشانی. تو یہ یاد رکھیے گا ریگریٹس بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. تو شیطان دوسرے والے ریگریٹ پہ کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تم سے جب گناہ ہو گیا اب تم کس صورت سے اللہ کے نبی کا سامنا کرو گے یا اللہ کا سامنا کرو گے. تو وہ آپ کو یہ مائنڈ میں گیم ڈالتا ہے. لیکن حضرت مقداد نے اس کو اوور کم کیا اور سوچا کہ اس گھر میں 3 گوٹس ہیں, یعنی کہ بکریاں ہیں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ذبح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوڈ بنا کے رکھ دیتا ہوں. تو ابھی اس سوچ میں ہی تھے اور لیٹے ہوئے سوچ رہے تھے تو مین وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈور نوک کیا. اللہ کے نبی کا ڈور نوک کرنے کا طریقہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا, اور جو جاگ رہا ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا ڈور نوک ہوا ہے. تو اور وہ اس طرح لوگوں کو گریٹ کیا کرتے تھے کہ جو سونے والے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اور جو جاگ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سلام پہنچ جائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچوز تھیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں. اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندر آئے تو انہوں نے اپنے پیالے کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا تو پیالہ خالی ہے. اب حضرت مقداد کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی بتانے کی کہ تو میں نے پی لیا ہے. تو حضور نے دعا کی ایک, اور دعا کیا کی کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے گا آپ اس کو ہمیشہ کھلائیے گا, جو مجھے پلائے گا میری پیاس بجھائے گا آپ ہمیشہ اس کی پیاس بجھائیے. حضرت مقداد نے جیسی یہ دعا سنی اٹھے اور اپنے ساتھ نائف لی اور انہوں نے فیصلہ کیا اب جا کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن جاؤں. لیکن اب مسئلہ پھر ایک اور اگین ایک تھاٹ پروسیس اور جگہ, کیونکہ کانشیس الحمدللہ زندہ تھا اور صحابی تھے, ظاہری بات حضور کے ہاتھوں کے سے تزکیہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا نائف تو میں لے کے, سب سے جو موٹی گوٹ تھی اس کو جو ہے نا انہوں نے ذبح کرنے کا سوچ لیا تھا, فائنل کر لیا تھا. لیکن پھر خیال آیا کہ 2 مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اونر کی میں نے اجازت تو لی نہیں ہے, یعنی کہ جو اس کا اونر ہے گوٹ کا اس کی اجازت لینا بھی ضروری ہے, شرعی طور پہ تو یہ جائز نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں نے یہ گوٹ ذبح کر دی تو ہم نے یہ گوٹ تو رکھی سی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا پرپس پورا کرتی, تو پھر ملک کہاں سے پورا ہوگا. تو ان 2 سوالات نے جب سوچ رہے تھے ان 2 سوالات کے بارے میں تو انہوں نے دیکھا بکریوں کے تھنوں کی طرف, تو وہ پورے بھرے ہوئے تھے دودھ سے. تو حالانکہ ابھی کوئی تقریباً تھوڑی دیر پہلے وہی دودھ نکال کے رکھا گیا تھا. بکری کا دودھ اتنی جلدی نہیں بھرتا, گائے کا بھی نہیں بھرتا. گائے بھی آپ کو پتہ ہے دن میں 2 دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ, لیکن ابھی یہ کچھ گھنٹوں کی بات بھی نہیں ہے, مطلب اٹ واز ہاف این آور اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل تھا. تو انہوں نے امیجیٹلی جیسے ہی دیکھا کہ دودھ بھرا ہوا ہے انہوں نے کوئنچ کیا, اس میں دودھ کو وہ نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پھر حضرت مقداد کو دیا کہ اب آپ پئیں. تو حضرت مقداد نے پیا, بھوک ان کو ابھی بھی لگی ہوئی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیا اور پھر انہوں نے حضرت مقداد کو کہا گیا اب آپ اور پئیں. تو حضرت مقداد نے اور پئے. تو یہ اللہ کے نبی کی شان تھی, اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد فرماتے تھے. اور پھر حضرت مقداد نے ساری سٹوری نریٹ کی کہ میں نے یہ کیا تھا اپنے ساتھ, میں آپ کے پہلے کو میں پی گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ کے دونوں دوست بھی جاگ رہے ہوتے
تو یہ دودھ اتنا اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا کہ ان کے لیے بھی کافی ہو جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکل صرف پروفٹ ہوڈ کے بعد نہیں تھے، ان سے پہلے بھی تھے۔ آپ کو یہ ہم نے سیرت میں پڑھے ہوئے بہت سارے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب ان کو بادیہ تو بنی سعد لے کے گئی تھیں، اس وقت راستے میں کچھ اینیملز ایسے تھے جو بیمار تھے، جہاں سے حضور اگر بیبی گزر جاتے تھے وہ اینیملز ہیل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ان کو حضور کی یہ شان تھی۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ گئی تھی جو ڈونکی میول جو خچر جس پہ میں بیٹھ کے آئی تھی وہ چلتا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کو بٹھانے کے بعد وہ ایسے بھاگتا تھا جیسے اس سے تیز کوئی چیز نہیں بھاگ سکتی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے بچے تھے، ان کو دودھ پورا نہیں آتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو صرف حضور ہی میرا دودھ نہیں پیتے تھے بلکہ میرے باقی بچوں کے دودھ بھی پورے ہو جاتے تھے۔ تو اور جس ایریا میں گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کر دی، بلیسنگ کر دی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے بھائی جو رزق ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو سسٹیننس ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ جہاں نیکی ہوگی، جہاں برکت ہوگی، حضور کے جانے سے برکتیں پیدا ہوتی تھیں، وہاں پہ رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا اور آج کل کے زمانے میں اگر ہم نے اپنا رزق بڑھانا ہے اس کے لیے پھر ہمیں برکت پیدا کرنی پڑے گی۔ اور برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے۔ تو اس سے ہی رزق بڑھتا ہے۔ اس کے بعد اگین ہی پلان، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے سے حضرت المقداد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی دیں گے؟ ویری اسٹریٹ کوشچن، ویری اسٹریٹ آنسر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا ان کا وہ کمپلیکشن کا ایشو تھا، ان کو اچھا نہیں لگا حضرت المقداد کو۔ حضرت المقداد جو ہے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ شکایت دے گئے کہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھے انکار کی۔ تو ابھی ہر ایک کا رائٹ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائٹ ہے وہ انکار کریں، یہ اور یہ کسی کو کوئی فورس اوبیسلی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کیا المقداد آپ کیا یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں آپ کے ان لاز میں سے ہوں؟ بس سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم had a solution to every problem۔ ایوری پرابلم جو آتی تھی وہ حضور کے پاس کا سلوشن موجود ہوتا تھا اللہ کی مدد سے۔ تو ان کی کزن تھے حضرت زبیر بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی دبا بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا اور حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی فیملی کا پارٹ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ پارٹ فرام دا سائڈ آف دا ان لاز، لیکن آئی ایم دا پارٹ آف فیملی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں آپ کو پتہ ہے، میں ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گا، بدر میں بیسک گیم کیا تھا مسلمانوں کا؟ لڑائی لڑنا نہیں تھا، وہ پتہ ہے کہ وہ کیروان لینا تھا، کیونکہ وہی کیروان تھا جو مسلمان جو پیچھے پیسہ چھوڑ کے گئے تھے اسی کے اوپر وہ ابو سفیان اور اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ کیروان لیڈ کر کے جا رہے تھے اور اس کے اوپر جو پروفٹس کمائے گئے تو بیسیکلی ان پروفٹس کو جو ہے وہ اٹیک کرنا تھا اور وہ واپس لینے تھے اپنا مال جو ہے، کہ اللہ کی طرف سب بدلے کا حکم آ گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جی وہ کام تو نہیں ہوا، تو مسلمان بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ میسیج بھجوا دیا تھا، تو وہ بھی نکل آئے ہوئے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اب کیا کریں، کہ جنگ لڑیں یا کیا کریں؟ اب اللہ کا حکم تو آ گیا ہوا تھا جنگ کا کہ فائٹ اگینسٹ دوز ہو فائٹ اگینسٹ یو، لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہے کہ مشورہ
کتنا امپورٹنٹ ہے. ضرور اپنے اچھے جو دوست ہیں ان سے مشورہ کیا کریں, جو آپ کے خیر خواہ ہیں ان سے مشورہ کیا کریں, آپ کو اچھا مشورہ ہی دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے, مشورہ بھی ایک امانت ہے. تو اس کے بعد جی سارے صحابہ سے مشورہ کیا, سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کیا, سیدنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا, بڑے بڑے صحابہ جتنے بھی سب سے مشورہ کیا. حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی وہاں کھڑے ہو کے, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش کیا, اور جس نے باقی سارے جو صحابہ تھے ان کو بہت موٹیویٹ کیا. انہوں نے قرآن کی حوالہ دے کے کہا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ جیسے انہوں نے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں گے نا کہ سمندر کے اندر بھی میرے ساتھ چلو, تو میں سمندر کے اندر بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ تھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز نے باقیوں کو بھی بڑا موٹیویٹ کیا. they were outnumbered. آپ کو پتا ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں تھا اگر آپ دنیاوی اسباب کو دیکھتے تو, لیکن اللہ رب العزت نے فتح یاب کیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 ہی گھوڑ سوار تھے, ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فلینک پہ تھے, اور دوسری سائڈ پہ حضرت المقداد گھوڑ سوار تھے. تو 2 گھوڑ سوار تھے اس فوج میں. تو بدر کے مقام پہ ان کا بڑا میجر رول ہے. تو بدری صحابی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کہ اولون میں سے بھی ہیں, اور اس کے بعد بدری صحابہ میں سے بھی ہیں, اور پھر بیت رضوان, مطلب ان ساری جو کلاسیکل جو وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایونٹس جس میں اللہ نے جنت کی بشارتیں دی, سب میں شامل رہے. میں ذرا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں چیزوں کو. حضرت عثمان کی خلافت میں جا رہا ہوں, ایک بندہ آیا ان سے ملنے حضرت المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کا کہ I love to look in your eyes. حضرت مقداد نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب میرے جیسے آدمی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو, وہ بھی آج یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی کے زمانے میں. تو حضرت مقداد کا آنسر بڑا ڈفرینٹ تھا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ your wish is very beautiful, بے شک ایسی ہے, لیکن ایسی وش کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, ٹھیک ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں, مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کون سی سائڈ پہ مریں گے. اور بھی بڑے لوگ تھے, ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ہزاروں قریشی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, لیکن مرے کس سائڈ پہ. یہ بھی تو دیکھیں کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے حضور کو دیکھ کے بھی, اس وجہ سے کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آ سکے. تو اس لیے وہ خوفزدہ تھے حضرت. اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس لیول کی پرسیکیوشنز, کس لیول کی ٹیسٹس, اور کس لیول کی ہم لوگوں نے مشکلات برداشت کی ہیں. تو اللہ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق پہ رکھا, ورنہ ایز اے انسان اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو شاید ہم یہ چیزیں برداشت نہ کر سکتے. تو اس لیے یہ خواہش کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آن وٹ سائڈ وی وڈ ہیو ڈائڈ. اور بہت ساری آنکھیں تھیں اس وقت جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, لیکن ان میں سے بہت ساری آنکھیں ایسی ہیں جو آج دوزخ میں. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ کیوں دیا؟ because they surrendered to Allah and His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھا, ایمان کی حالت میں. صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے, یہ صحابی کی ڈیفینیشن. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی, اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا یعنی کہ تابعین, ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی. یعنی کہ اے لیول ہے ان کا.
صحابہ کرام کا کہ صرف حضور کو دیکھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو گئی. صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت 100 کے سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر آیتیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صحابی کی شان میں کوئی نہ کوئی آیت آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری جو ہے نا تعریفیں بیان کی قرآن میں. المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں 73 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے. مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ ہے الجرف، بالکل آؤٹسکرٹس پہ، وہاں پہ، اور آج جنت البقیع میں مدفون ہیں. اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ حضرت عثمان کا دور تھا اور کہ ان کے سرونٹ نہیں، بدبخت نہیں، ان کے اوپر خنجر سے وار کیا تھا، اس سے وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. تو البتہ خیر 70 ایئرس کی ایج پہ اور آج جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، جو کہ آبویسلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں اتنے 10,000 صحابہ دفن ہیں جنت البقیع میں. تو کا وہ تو مینشن نہیں ہے کون کہاں دفن ہے سوائے سیدنا عثمان اور سیدنا ابراہیم کے علاوہ، لیکن یہ کہ ان کی قبریں میٹر نہیں کرتی، جو وہ کر گئے وہ میٹر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.